غرض کہ ہم اس سیمینار کی تجویز اور آراء کی روشنی میں نابینا حضرات کے لیے ایک تنظیم بنا رہے ہیں جس کا نام روشن زمین ویلفیئر آرگنائزیشن فار دی پرائم پاکستان ہوگا۔ اس سیمینار کے انعقاد کے سلسلے میں جن حضرات نے ہماری مدد کی ہے محمد صاحب کا، ان سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ میں اسکالر کا بہت شکر گزار ہوں خالد الجوکا صاحب جو شام سے تشریف لائے ہیں، اس کے علاوہ جناب افضل حیدر شاہ صاحب، جناب شفقت اللہ خان صاحب، ملک اکرم صاحب اور عزیز اللہ فرمان جو کنسول جنرل ہیں ایران کے، اور اقبال جعفری صاحب اور ڈاکٹر سید رضا صاحب اور دیگر احباب مس ایلس ویس صاحبہ اور بیگم سلما کشور جان صاحبہ اور جملہ مولانا صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس سیمینار میں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے ہمارے پروگرام کے سب سے اہم شخصیت ڈاکٹر سید رضا صاحب، جن کا مختصر سا راز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سید رضا جو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں پیدا ہوئے، ان کی خاص طور پہ قابل ذکر جو بات ہے وہ یہ کہ تقریباً آپ 20 سال لندن گزارنے کے بعد لندن گزارے، جن میں سے آخری 8-9 سال انہوں نے بلائنڈ کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا، بہت کام کیا۔ آنکھوں کے عطیات کے سلسلے میں تقریباً سالانہ 600 سے 700 آنکھوں کے عطیات جمع کیے، بڑی محنت کی انہوں نے۔ پھر سن 88 میں پاکستان آئے، پاکستان میں انہوں نے کلینک کھولا، جو پریکٹس کر رہے ہیں، بیسیکلی فزیشین ہیں، لیکن ان کی خدمات سماجی حوالے سے قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے۔ ان خدمات کے پیش نظر ہم نے انہیں دعوت دی ہے، اور پاکستان میں بھی آ کر اپنی سماجی خدمات کے بعد نہیں آئے بلکہ اضافہ ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے جس میں تقریباً ابھی تک 118 افراد کی آنکھوں کے عطیات وصول کر چکے ہیں، اور مزید اپنے مقالے میں جو تحقیقی انداز اور تعارفی انداز ہوگا خود پیش کرتے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واللہ الطیبین والطاہرین۔ جناب صدر محترم، گراں قدر مہمان خصوصی، محترم مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، روز اول سے ایک مشہور مثل آپ اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن آج کی اس محفل کی مناسبت سے میں اس مسئلے کی تصحیح و اجازت کچھ یوں کرنا چاہوں گا کہ بینائی 1000 نعمت ہے۔ یہ الفاظ بالخصوص ان لاکھوں پاکستانی معصوم بچوں، جوانوں، خواتین و بزرگوں کے احساسات و جذبات کی گمازی و ترجمانی کرتے ہیں، جو شومیہ قسمت سے پیدائشی نابینا ہوتے ہیں یا پھر بعد از ولادت کسی حادثے یا بیماری کے باعث بینائی سے قطرے یا مکمل طور پہ نابینا ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت انسان اپنی تمام تر مصروفیات، دنیا بھر کی رنگینی و لطافت، ہر ایک برکت و حرکت، لطف و سرور آنکھوں ہی کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اور بھی ناگزیر ہو جاتی ہے یہ بات کہ قدرت کی عطا کی ہوئی اس بے بہا دولت کو ہر ممکن حفاظت سے رکھیں ہم اور اس کی دیکھ بھال کریں۔
इंतहाई मुनासिब समझता हूं मैं कि आप इस स्टेज पे आप आंख की बनावट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लें, ताकि आगे चलकर अंधेपन की मुख्तलिफ वजूहात और उनसे बचाव की तदाबीर और इलाज वगैरह समझना आपके लिए मज़ीद आसान हो जाए। तो इस सिलसिला में कुछ चार्ट्स बनाए गए हैं जो आपके सामने आवेज़ा हैं, और अब मैं आपकी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि पीछे जो सामने ग्राम तशरीफ फरमा है वो इन चार्ट्स को वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं माजूर चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी तवज्जो इस चार्ट की तरफ। ये कोई मुताद इदारत तो नहीं है ये तस्वीर, लेकिन डॉक्टरी नुक्ता निगाह से मैं चंद अल्फाज कहता चलूँ। आंख जैसे कि सामने से नजर आती है, इसके कुछ हिस्से जिनका एक इंतहाई अहम फंक्शन है, काम है। अब ये देखिए, ये रिपोर्टें हैं दोनों आईलिड्स, और ये जो स्याबकीर देख रहे हैं आप, ये लिड मार्जिन कहते हैं, जिनकी की बड़ी अहमियत है जो अभी अर्ज करूंगा मैं। यहाँ पे पलकें स्याह रंग में होनी चाहिए थी, लेकिन रंग जरा बदल गया है आर्टिस्ट की मेहरबानी से। तस्वुर कीजिए कि स्याह पलकें ऊपर और नीचे मौजूद हैं। उसके बाद आंख बजाते खुद, ये सफेद पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसे कंजंक्टिवा कहा जाता है। ये एक सांचे की सी आप गोया संचे एक सांचा है ये, जो कि आंख को अपनी असली हालत पे बहाल रखता है। और इस सांचे की सबसे बैरूनी जो लेयर है उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। और ये रहा बीच का शफाफ हिस्सा, जो आप सामने से आंख को देखते हैं तो साफ और शफाफ हिस्सा शीशे की तरह जो नजर आता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। तो ये रहा जनाब कॉर्निया, और फिर ये जो रंगीन हिस्सा नजर आ रहा है उस ट्रांसपेरेंट शफाफ कॉर्निया में से वो है आइरिस। और इस आइरिस के बीच में जो छोटा सा सुराख होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। इनकी रेफरेंस इंशाल्लाह आइंदा कुछ लम्हात में आपके सामने आएगी और इनकी अहमियत वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह मज़ीद। यहाँ पे लिड मार्जिन्स पे कुछ ग्लैंड्स यानी कि रदूद कुदरत ने बना रखे हैं, जिनका मकसद है कुछ ऐसी सिक्रीशंस पैदा करना जो कि डस्ट धूल में मिले हुए जरासीम जो हमारी आंखों में 24 घंटे या 2 घंटे जबकि आंख खुली रहती है, ये जरासीम वहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो ये सिक्रीशंस जो हैं ये उन जरासीम को फलने फूलने से बाज रखती हैं और जो आंखों में इंफेक्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाती। यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे नातेदार गदूद हैं जहाँ से वो पानी बनता है जिसे आंसू कहते हैं। कुदरत ने इस आंसू की खास तौर पे जो जरूरत इंसान के लिए कायम की, उसका मकसद न सिर्फ ये कि आंख को लुब्रिकेट किया जाए, आंख जब खोलते बंद करते हैं हम तो फ्रिक्शन ना हो, आंख में तकलीफ ना हो, बल्कि साथ ही साथ ये आंसू जो है ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और जरासीम से पाक साफ करता है आंख। अब आप इमेजिन कीजिए कि इस आंख को वह कि ये आंख है और इसे हमने बीच में से यूं सामने से काटा है और अब उसे काटी हुई सेक्शन को हम साइड से देख रहे हैं, तो ये भी जनाब वो सेक्शन। इसमें ये सबसे बैरूनी जो लेयर है कंजंक्टिवा, जिसका कि मैं जिक्र कर चुका हूं, और
یہ تحفظ فراہم کرتی ہے، جراثیم وغیرہ کو اندر جانے نہیں دیتی اور بے شمار بیماریوں سے آنکھ کو محفوظ رکھتی ہے۔ کنجنکٹیوا کے فوراً اندر نسبتاً سخت ایک اور کوٹ ہے جسے کہ سکلیرا کہا جاتا ہے۔ یہ سکلیرا در حقیقت ایک مولڈ کا کام کرتی ہے اور آنکھ کو اس کی اپنی اوریجنل شیپ میں قائم رکھتی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو یہ آپ یہ لیئر دیکھ رہے ہیں جو ذرا ڈارک رنگ میں ہے، یہ والی اسے کورائٹ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو آخری سطح جو ہے لیئر جو ہے اسے ریٹینا کہتے ہیں۔ اب یہ تو رہی اس کی سیکشن پیچھے کی ڈسکرپشن۔ آگے کی طرف جو میں پہلے عرض کر چکا یہ کورنیا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کورنیا کے پیچھے یہ جو جگہ ہے یہاں کے ایک فلوئڈ جسے کہ ایکوس ہیومر کہا جاتا ہے یہ بنتا رہتا ہے اور سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ آئرس جس کی یہ سیکشن دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے بیچ میں یہ پیوپل ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ کیمرہ کی طرح یہ پیوپل جو ہے یہ تنگ ہوتا ہے یا پھر کھل جاتا ہے انٹینسٹی آف لائٹ یعنی کہ روشنی کی کمی اور بیشی کی مناسبت سے۔ جب روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں تو یہ پیوپل ایک دم سے ٹائٹ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ کم سے کم روشنی ہماری آنکھ میں جائے۔ اس کے برعکس جب اندھیرا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ پیوپل جو ہے یہ قدرتی طور پہ پورے کا پورا کھل جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شعاعیں روشنی کی اس میں سے گزر سکیں، اور یہ شعاعیں پھر اس لینس میں سے ہوتے ہوئے یہ ریٹینا پہ جا کے فوکس ہوتی ہیں۔ اب ریٹینا سادہ الفاظ میں آپ ایک اینٹینا ڈش سمجھ لیجیے، ہمیں ڈش اینٹینا سمجھ لیجیے جو کہ ٹیلی ویژن سگنل ریسیو کرنے کے لیے بعض آپ نے اپنے گھروں میں لگا رکھی ہیں۔ تو یہ بینائی کا سگنل جو ہے یہ اس پہ ریسیو ہوتا ہے اور ایک ایسا جیسے کہ آپٹک نرو کہتے ہیں کے ذریعہ یہ برین کے دماغ کے ایک خاص سینٹر پہ جا کے ملتا ہے اور یہ سلسلہ بینائی اس طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ آنکھ کی بناوٹ کا کچھ بیسک آئیڈیا ہو گیا، کچھ معلومات کچھ جانکاری حاصل ہوئی، اور اس کے بعد ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ محترمہ کشور صاحبہ نے بھی کچھ اعداد و شمار پیش فرمائے تھے، میں بھی اس سلسلہ میں کچھ تھوڑا سا برین ورک ہوم ورک کر رہا تھا تو اس میں شاید یہ کچھ تھوڑی سی اضافہ ہو جائے گا اس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ کے حوالے سے۔ نابینا پن کے وجوہات، تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 41 لاکھ افراد نابینا ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فگر ہے، تازہ ترین لسٹ، جن میں سے تقریباً 1/3، غور فرمائیے گا سامعین، جن میں سے تقریباً 1/3 یعنی کہ 14.5 لاکھ صرف پاکستان ہی میں بستے ہیں۔ ٹریجڈی یعنی کہ دنیا بھر میں 41 لاکھ نابینا افراد رجسٹرڈ ہیں اور ان میں سے تقریباً 1/3 یعنی کہ 14.5 لاکھ صرف پاکستان ہی میں بستے ہیں۔ اور ستم در ستم یہ کہ ان میں سے ان 14.5 لاکھ میں سے 78% افراد کا علاج ممکن ہے، جس کے باعث ان کی بینائی بحال کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ، اور یہ قابل فکر و غور ہے یہ بات، بشرطے کہ ہسپتالوں اور آئی کیمپس میں مزید سہولیات اور تربیت یافتہ ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاف مہیا کیا جا سکے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی ٹریجڈی کا یہاں سے اندازہ لگانے آپ کہ صرف ایک بیماری، مختلف وجوہات جو نابینا پن کی ان میں سے میں صرف ایک بیماری کا ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا،
صرف ایک بیماری یعنی سفید موتیا کے بروقت اور مؤثر علاج نہ ہو سکنے کے باعث ہر سال 40,000 نابینا افراد کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے اس بدنصیبوں میں۔ 40,000 نابینا افراد ہر سال ہمارے ملک میں ان کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انتہائی قابل فکر اور افسوس ہے یہ صورتحال۔ سامعین گرامی، اب ہم عام فہم انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نابینا پن کے عام وجوہات کیا ہیں اور ان کے علاج یا بچاؤ کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں ایک بار پھر آپ کی توجہ آپ کے سامنے آویزاں چارٹس کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا۔ بڑا کمپلیکیٹڈ گمبھیر سا مسئلہ و معاملہ، لیکن آپ کے لیے ایک عام فہم طریقہ میں نے اسے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ براڈلی اسے میں نے 2 گروپس میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کازز آف بلائنڈنس یعنی کہ نابینا پن کی وجوہات۔ براڈلی 2 گروپس میں نے انہیں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ ایکسٹرنل کازز یعنی کہ بیرونی وجوہات، اور دوسرا گروپ انٹرنل کازز یعنی کہ اندرونی وجوہات۔ یعنی کہ شعاعوں کی بہار سے اس پہ وہ بارش ہو، اس سے بھی وہ دیا ہو سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب میں آپ کی توجہ ایک ایسے اہم واقعے کی طرف دلانا چاہوں گا جس کی اہمیت کا یقین چاہیے مجھے خود احساس نہیں تھا، کیونکہ میں 20 سال انگلینڈ رہا اور فلم یعنی کہ ان قریب ماضی ان قریب میں واپس کرتا ہوں۔ پچھلے برس لاہور میں ایک انتہائی اہم واقعہ ہوا جسے روزنامہ جنگ اور لاہور ریڈیو کے شہرنامہ پروگرام نے لاہور کی تاریخ میں منفرد قرار دیا۔ جنگ نے 15 فروری 1990 کے ایڈیشن میں صفحہ 8 پر اسے یوں شائع کیا کہ 70 سالہ ماں نے اپنی آنکھیں دے کر 18 سالہ نامعلوم نابینا بچی کی دنیا روشن کر دی۔ یہ مرحومہ میری وریثہ تھی۔ میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں ایک خراج عقیدت کے طور پہ۔ مرحومہ نے میری درخواست قبول فرمائی، بعد از وفات اپنی آنکھوں کا عطیہ دیا، جن کے کامیاب ٹرانسپلانٹ آپریشن کے باعث ایک 18 سالہ نابینا بچی اور ایک 72 سالہ نابینا بزرگ کی آنکھوں کی روشنی الحمدللہ پھر سے بحال ہو گئی۔ اسی سلسلہ میں 17 فروری 1990 کو لاہور ریڈیو میں شہرنامہ پروگرام کے پروڈیوسر آفتاب صاحب تشریف لائے اور انہوں نے میرے تاثرات ریکارڈ کیے شہرنامہ پروگرام کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ مرحومہ کے بیٹے دونوں شفا یافتہ مریض اور وہ آئی سرجن جنہوں نے کہ یہ کورنیا ٹرانسپلانٹ کی تھی، ان کے تاثرات بھی انہوں نے ریکارڈ کر کے اس پروگرام میں پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ نے وہ پروگرام سنا ہوگا اور امید ہے کہ اس سے آپ نے ایک پازیٹیو تاثر لیا ہوگا۔ اس تاثر کا ذکر میں ابھی چند لمحات میں پیش کرتا ہوں۔ 1968 میں میں MBBS کرنے کے فوراً بعد انگلینڈ چلا گیا تھا اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر، اور پھر وہی یونیورسٹی ہسپتال میں کام اور ذاتی کلینک میں 20 سال پریکٹس کرنے کے بعد اب میں حال ہی میں وطن عزیز واپس آ کر اپنی پولی کلینک میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔
انگلینڈ میں قیام کے دوران میں نے ایک مہم شروع کی تھی، جس کے ذریعہ میرے متعدد مریض، دوست احباب اور بے شمار اجنبی خواتین و حضرات بھی وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں، دل، گردوں، پھیپھڑوں کا عطیہ دیتے گئے، جس سے ناتعداد لا علاج مریض اللہ کے فضل و کرم سے نئی زندگی اور صحت سے ہمکنار اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں 20 سال اس مہم سے انگلینڈ میں منسلک رہا اور اب تو وہاں بیشتر افراد خود رضاکارانہ طور پر اس کار خیر کے لیے اپنا نام رجسٹر کرواتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ دن بدن فروغ پا رہا ہے۔ پاکستان واپس آ کر مجھے انتہائی شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں اس کار خیر کی طرف رجحان بہت ہی کم ہے۔ بے شمار وہ اندھے لوگ جن کی آنکھیں پھر سے بینائی پا سکتی ہیں، عطیہ نہ مل سکنے کے باعث اندھے ہی مر جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نوعیت کے کئی مریض جو کہ ایک کامیاب ٹرانسپلانٹ آپریشن کے ذریعہ پھر سے بینائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عطیہ دینا ایک انتہائی عظیم کار خیر ہے، اور آپ کی توجہ چاہوں گا ایک خاص نقطے کی طرف۔ میں ختم کر رہا ہوں۔ دوران حیات، معزز خواتین و حضرات غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، دوران حیات ہم دوسروں کی زندگی بچانے کی خاطر اپنا خون، جس کی کہ ہمارے اپنے زندہ جسم کو ضرورت ہوتی ہے، عطیہ دینے سے گریز نہیں کرتے، تو پھر بعد از وفات ہمارے مردہ جسم کو جن اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن ہمارے مردہ جسم کے انہی اعضاء کا عطیہ ایک مر رہے انسان کو بفضل خدا ایک نئی زندگی دے سکتا ہو، تو اپنے اعضاء کا عطیہ دینے سے گریز کیوں؟ لمحہ فکر ہے مجھ سکتے۔ میں نے پاکستان آ کر الحمدللہ جو ایک فقیر سے کوشش کی تھی آنکھوں کی ڈونیشن کے سلسلہ میں، اس تحریک کو آپ سب کے تعاون نے، آپ کی دعا نے، اللہ کے فضل و کرم نے کچھ مزید تقویت بخشی، اور گو کہ شروع میں مجھے انتہائی کوشہ شکن دشواریاں پیش آئیں اس سلسلے میں، بہرحال شکر ہے اللہ کا کہ آپ کا تعاون اس میں شامل رہا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم بھی۔ یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی صدر محترم کہ اس لسٹ، یہ جو لسٹ ہے ڈونرز کی، آنکھوں کا عطیہ لینے کی، جسم کے باقی اعضاء کی ڈونیشن لینے کی، یہ جو لسٹ ہے، اس لسٹ پہ جو سب سے پہلا نام ہے، اب غالباً اس کے بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ نام ڈاکٹر سید رضا حسین کا ہے۔ یعنی میرا اپنا، اور وہ اس جذبہ و ایمان کے ساتھ کہ میری اپنی وفات پر صدر محترم میرے آپ کے الفاظ، میری اپنی وفات پر میری آنکھیں، میرا دل، میرے گردے، میرے سبھی اعضاء خاک میں مل کر خاک ہو جائیں، خاک میں مل کر خاک ہو جائیں۔ لیکن اگر میں نے یہی احساس مانے ڈاکٹر حضرات مستحق مریضوں کو بذریعہ آپریشن لگا دیں، اور بفضل خدا آپریشن کامیاب ہو اور مریض پھر سے صحت یاب ہو جائے، تو مجھ مرحوم گناہگار کی روح کے لیے اس سے بڑھ کر باعث تسکین اور کیا بات ہو سکتی ہے۔
میں آپ سب کی خدمت میں اور آپ سبھی خواتین و حضرات کے ذریعہ آپ کے حلقہ احباب کی خدمت میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنی آنکھوں و دیگر اعضاء کا عطیہ دینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور فرماتے ہوئے ڈاکٹروں سے تعاون فرمائیں۔ ہمارے نابینا افراد صرف سری لنکا کی عطا شدہ آنکھوں یا پھر اکا دکا پاکستانی لاوارش داس کی آنکھوں کی مرہون منت ہی کیوں ہو کرنا چاہیں؟ ہم ایک باشعور اور باضمیر قوم ہیں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے، روشن ہے، اسے روشن رہنا ہی چاہیے۔ مجھے یقین واثق ہے کہ اپنا ضمیر روشن رکھنے کے لیے آپ ہر ممکن بروقت امداد و قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس کار خیر کا اجر خدائے برتر آپ سب کو ضرور دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، جس انعامات اور توجہ کے ساتھ آپ نے میری یہ معروضات سنی ہیں اس کے لیے میں فرداً تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ان کی تنظیم کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود اعلان کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کا دیا اور باقی قسم کے وہ اعضاء جو دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام آ سکتے ہیں، دوسرے انسانوں کی بہتری کے کام آ سکتے ہیں، ان کو دے دوں گا۔ اور آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ بھی جو اشخاص، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاک خالی ہو جائے، سب کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لازمی دے، البتہ یہ ہے کہ جو اشخاص کی بات ان کی سمجھ چکے ہیں اور کنوینس ہو چکے ہیں اس بات سے، ان سے ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ورکر کھڑے ہیں انہیں بھی اپنا نام پتہ لکھوا سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پنجابی میں بات کروں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرنا کہ جعفر صاحب کی بات پر آج سانو روشنی حاصل ہے اور میں تھوڑا سا پہلا نام ہے اس لسٹ میرا آخری نام دیکھو اور تھوڑے ایک سپاہی ہے اس کے میں اپنے تمام طبقے جو ہوگا دساں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جی تعداد اس نصیحت کے 78% بیماریاں ایسی ہیں جو دور ہو سکتی ہیں کہ شاید